بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں داؤد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد احمد ٹاکس۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بہت ہی رحمت اس میں اللہ کی برس رہی ہیں۔ اس ماہ کے اندر جہاں اللہ کی توفیق سے ہمیں نیکیوں کا موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ اور بہت سی نیکیاں ہر بندہ اپنی جگہ پر کر رہا ہے۔ تو نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اسے قبول کر لے، اور یا اللہ میرے اندر سے ریاکاری ختم کر دے، یا اللہ میرے اندر سے دکھلاوا ختم کر دے۔ کیا ہے یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ نیکی کر کر ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار میں نمازاں پڑھتا، میں تراویحاں پڑھتا، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، وہ فلانا تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ فلانا تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ نہ 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 نہ، یہ کام ہم نہ کریں، ہم اعمال کریں۔ بھائی یہ اعمال جو ہم لوگ میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ توفیق ہی نہ دیتے تو ہم کیسے یہ اعمال کر لیتے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ یہ اللہ کے گھر آنا، اللہ کے گھر بیٹھ کر نمازیں پڑھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، دعائیں مانگنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ کا کمال یا میرا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے ہم جیسے نکموں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق دی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اسی بندے کا آنا پسند کرتے ہیں جس بندے کو ہم پسند کریں، جس بندے سے ہم ملنا، بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، جس بندے سے باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، اور جو بندہ ہمیں اچھا لگے ہم اس کا اپنے گھروں کے اندر آنا اچھا سمجھتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسا ہو جو شر پسند ہو، یا جو بندہ ہمیں پسند نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے معاملات بگڑ جائیں، ہمارا اس کے پاس بیٹھنا بہتر نہ ہو، ہمیں اس سے کچھ ملے نہ، ہمارے لیے وہ نقصان ہی نقصان ہو، ہم اس بندے کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمیں اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں تو اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہمیں پسند کر رہے ہیں تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم چاہے مسجد میں ہیں چاہے گھروں میں ہیں، تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، قرآن کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، یا الہ العالمین، اللہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہمیں اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی ہمیں دکھلاوے سے بچا لیجیے، اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، مالک تیری خاطر کر رہے ہیں تو انہیں قبول فرما لے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ پاک یہ جو لوگ نہیں کر رہے نا میرے مالک، انہیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان سے بھی راضی ہو جائیے، ان کو بھی بخش دیجیے۔ اللہ سے یہ بھی مانگیں، ہم اپنی نیکیوں کو کمال نہ سمجھیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کا احسان سمجھیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ امید ہے کہ یہ میری باتیں
آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد۔